أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله شدایان دین بطین شمع رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک عرش کا خالق جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہی ہے میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا تو پیر طریقت نے آ کر پکارا اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہ کر کنارہ حضرات گرامی قدر یہ جمعہ کا مختصر سبق ہوتا ہے میرے لیے آپ کے لیے سب سننے والوں بولنے والوں کے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہے یہ عظمتوں سے لدے ہوئے لمحات ہیں یہ برکتوں کا پیغام دینے والے لمحات ہیں یہ نجات کا لمحات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلووں کو حاصل کرنے کے لمحات ہیں اور یہ جلوے اسی کو نصیب ہوتے ہیں یہ قربتیں اسی کے دل میں مچلتی ہیں یہ ان کی زبانوں میں انقلاب آتا ہے ان کے سینوں میں یہ بہاریں پیدا ہوتی ہے جو اٹھتے بھی ہیں تو ذکر مصطفیٰ وہ بیٹھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں وہ چلتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں وہ حال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں جو کار میں ہو تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے میرے حضور کے ذکر میں گزرتا ہے اور جن کے لمحات حضور کی محبت میں گزرتے ہیں میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں خدا کی قسم آج کی یہ ڈل ککا کی سرزمین پر اس غوثیہ مسجد میں بیٹھ کر میرے جو آقا کو پکارے گا جو میرے آقا کے فکر میں بیٹھے گا جو اس کے دل سے تاجدار مدینہ کی طرف صدا لگائے گا کملی والا اس کا ذکر بھی کرے گا ایسی بات نہیں اس دور کے 1400 سال کے لیے وہ بھی عاشق ہے جو میرے نبی کے قریب میں بیٹھ کر اپنی جان مال نبی پہ نچھاور کیا خدا کی قسم وہ بھی عاشق ہے وہ چاہتا کہ دنیا قائم رہے گی سورج چمکتا رہے گا چاند چاندنی پہ گرتا رہے گا جو بھی میرے کملی والے کو پکارے گا کملی والا امت خضرا اس پہ نظرے یہی ایمان رکھنا ہے زندگی کا پتہ نہیں کیا پتہ کوئی لمحہ آئے نہ آئے لیکن جو لمحے میرے آقا کی غلامی میں گزریں گے میرے آقا کی ادا میں گزریں گے میرے آقا کے فکر میں گزریں گے وہی لمحے اس دنیا میں بھی کام ہے قبر کی اندھیری راتوں میں اجالے دیتے آئے یہ تو عاشق کہتے ہیں نا شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات چھیڑ دی سیدنا ابوبکر صدیق کہ میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن یہ عاشقوں کی بات ہے عشق کی ابتدا بھی سیدنا ابوبکر صدیق ہے عشق کی انتہا بھی سیدنا ابوبکر صدیق دنیا کے جتنے بھی پیمانے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے ترازو کو توڑ کر دیکھو اگر کوئی عاشق نظر آئے گا تو وہ صدیق اکبر کہ انہوں نے اپنی فکر خیال یہ ارادہ اپنی سوچ ہر چیز اپنے آقا کے قدموں میں نچھاور ایسے نہیں انعام ملا یہ عاشقوں کو انعام ملتا ہے اس دور میں بھی ملا ہے آج بھی ملے گا میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں یہ نہ سنگامہ والے دیتے ہیں آج بھی میرے آقا کو پکار کر تو دیکھو میرے آقا کا ذکر کر کے تو دیکھو جو کرتے ہیں ان کے نام کرتے ہیں جو کرتے ہیں انہیں ایک اعزاز ملتے ہیں جو کرتے ہیں انہیں انعام ملتے ہیں یہ بغیر
بغیر انعام کے خالی ہے کدھر؟ اس لیے تو میرے آقا نے کہا ہے نبی تو ہوتا ہی ہے جو آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے. میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے. نبی رحمت اپنے نور والی نظر سے صدیق کے سینہ کو دیکھ لیا. صدیق اکبر کا سینہ اتنا کامل ہے تو میرے نبی نے نور کی زبان سے کہا جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے صدیق کے سینے میں ڈالا. یہ ہے وہ محبت کا پیغام. اپنے ایمانوں کو کامل کر لو. کیا پتا زندگی ساتھ دے نہ دے لیکن ایمان کا عمل ہوگا تو پھر جب بندر کی راتوں میں جاؤ گے تبلیغ والا کرم کرواتے. میرے صحابہ سے یہ پیار کرنے والے ہیں, میرے ساتھیوں سے پیار کرنے والے, میری اہل بیت سے پیار کرنے والے. اور یہ جمعے کا دن بڑا اسپیشل دن ہے نا, ہمارے عید کا دن ہے. کچھ کہتے ہو صرف 2 عیدیں, کہنے والے تو کہتے ہیں 2 عیدیں. ہماری عید ہی ہے جس دن میرے آقا آئے. عاشقوں کی عید ہی وہ ہے. تو سرکار نے کہا کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن اور اس پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اور حدیث پاک سیدنا حضرت علی سے روایت ہے جو 100 بار درود پڑھتا ہے اس پہ کرم کتنا ہوتا ہے کہ اتنا نور عطا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سارا نور کائنات میں بکھیر دیا جائے تو وہ نور کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا. 100 بار میرے آقا پہ درود پڑھنے کا انعام دیکھو. اور اسی کا دوسرا حوالہ یہ ہے کہ کہا کہ عرش پہ بھی یہ لکھا ہے, عرش پہ بھی یہ لکھا ہے اور جو درود پڑھتا ہے رب اعلان کرتا ہے جو کچھ تم مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. مغفرت مانگو گے وہ بھی عطا کر دی جائے گی. رب کہتا ہے میرا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ بھی حاصل کرنا. یہ کیسے پھر آگے کا کہا یہ درود کی برکت ہے, یہ عاشقوں سے ملتا ہے. نجا صاحب مغفرت بھی دیتا ہے, عطا بھی کرتا ہے, اپنے قرب کے جنموں سے نوازتا بھی ہے. اور پھر کہا کہ جو درود پڑے گا اس کے اگر گناہ جو ہے سمندروں کے جہاز کے برابر بھی ہوں گے رب کہتا ہے میں گناہ کو نہیں دیتا, میں بخش عطا فرما دیتا ہوں, میں بخش عطا فرما دیتا ہوں. دروازے کھول کے رکھتا ہے. یہ حال ہے نا تو سکھ کے دل سے اس سرزمین میں توبہ کرتا ہے. رب قدسیوں سے کہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہا ہے, میرے آسمانوں کے دروازوں کو کھول. کتنا بڑا انعام حاصل ہو رہا ہے, کتنی بڑی برکات. اور توبہ وہی کرے گا جس کا عقیدہ صحیح. ایسے سجدے قبول نہیں ہوں گے جتنا مرضی جلسہ سجدے کریں وہ نہیں قبول ہوں گے. ایک ہی سجدہ جو حسین نے کیا تھا, ایک ہی سجدہ جو صدیق نے کیا تھا, عشق کے ساتھ کیا تھا, قیامت تک ان کا بیان. اس لیے سکھ کے دل سے میرے آقا کو اپنا آئیڈیل بنا لو, حضور کو آئیڈیل بنا لو, حضور کی ذات سے محبت کر لو. خدا کی قسم جنہوں نے محبت کی ہے اب میرے ذہنوں کے دریچوں سے بڑی باتیں نکلتی ہیں لیکن میں انہی میں سے ایک ہی سناتا ہوں, حدیث سناتا ہوں. حضرت انس کے مانتا ہے حضور آقا بدری تاجدار جاتے ہیں, حضرت مالک کے گھر حضور جاتے ہیں, کیا نور فرماتے ہیں. زبیر کو آرام فرما رہے تھے, گرمیاں ہوں گی, نور والا آقا 2 جہانوں کا والی جس کی خاطر سورج بھی چمکتا ہے, چاند بھی چاندنی میں کھیلتا ہے, فرشتے بھی فائر کرتے ہیں, ایک آتا ہے دوسرے کی باری نہیں آئے گی. کیا اس آقا کے بارگاہ میں ان کے گھر میں سرکار قیلولہ فرما رہے ہیں, پسینہ آیا. اب کئی کہنے والے بدعتی کہنے والوں کو بھی پیغام سنا دو, یہ شرک والوں کو بھی پیغام سنا دو. حضرت انس بن مالک کی والدہ ان سے آدھا کون ہوگا انہوں نے نبی کے نور کے جلووں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے, سر کے نبی کے قربتوں میں رہی ہے. وہ جب پسینہ میرے آقا کے مجسم والے نور والے جس پہ ہاتھ نکلتا ہے اسے اکٹھا کرتی ہے. تم کہتے ہو ہاتھ چومنا بدعت ہے, جہاں نبی کا پسینہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور شیشی میں ڈال کر یہ عرض کرتی ہے ہمارا جو عطر ہے وہ عطر اس کی حیثیت بھی تو نبی کے پسینے میں یہ ہے وہ محبتیں. محبتوں کو ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور پھر آقا کملی والے وہ آقا کا لیڈر والا پرافٹ تمام نبیوں کا سردار ہے, خاتم
دین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کائنات کے ہر زمانے کے ذرے کے لیے، ہر نبات کے لیے، ہر انسان کے لیے اگر رحمت کسی کو ملے گی لاتی تو وہ صدقہ ہے، وسیلہ ہے، وہ تاجدار مدینہ۔ برکتوں کو حاصل کرو، حاصل کرنے کے لیے عقیدے کو سیدھا کرو، اور عقیدہ وہی جو اصحابہ کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی جو پیران پیر کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی جو بیت کسی سنجری کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی داتا حجویری کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی جو خواجہ قاسم بوڑھ کا عقیدہ ہے۔ خواجہ قاسم نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اٹھو بھی تو رب کا ذکر کرو، بیٹھو بھی تو رب کا ذکر کرو۔ He spent 8 years at one place and never moved, and he recited ذکر اللہ 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 اللہ۔ یہ مقام تھا جب اللہ کا ذکر حضور کی محبتوں اور عقیدوں کے ساتھ کیا، وہاں خواجہ قاسم کے نعرے کبھی امریکہ میں لگتے ہیں، یہ بیٹھے ریاست صاحب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ جلوس نبی کا جمیان نکلتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ روکنے والوں نے روکا تھا نا، وہ تو مٹ گئے، عاشق بڑھتے جا رہے ہیں، ذکر میں مست ہوتے جا رہے ہیں، اور کبھی آسٹریلیا میں ذکر ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے گا، اس قافلے میں جو شامل ہوگا اس کی مرشد کا ساتھ۔ اس لیے درود پڑھا کرو، ذکر کیا کرو۔ میں تو اپنی حالت بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جلوے اسی کو ملتے ہیں جو نبی کو یاد کرتا ہے، جو یاد کرتا ہے اسے انعام ملتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، یہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کے لیے وہ پڑھ رہے تھے، شان نزول بیان سیدنا حضرت علی کر رہے ہیں، اس آیہ کریمہ کی جو شابان میں نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اس کی شان نزول کے حوالے سے سیدنا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے گا اللہ کی وحدانیت پہ، نبی کی رسالت پہ ایمان لے کے آئے گا، اور ایک بار جو ہے درود پڑھے گا، اسے جو ہے 400 حج کا ثواب ملے گا۔ جہاد کرے گا، ایک بار درود پڑے گا، 400 حج کا ثواب ملے گا۔ یہی بات ہے نا۔ تو کچھ کمزور صحابی بھی تھے، انہوں نے کہا یہ سعادت کیسے ہمیں حاصل ہو، جہاد بھی کریں، درود پڑھ کے پھر انعام ملے۔ تو یہ شان نزول شامل ہوگی کہ وہ جو ہے کلمہ حق پڑھ کے ایمان لا کے جہاد کرتا ہے، 400 حج کا ثواب ملتا ہے۔ رب نے اس ادا کو پسند کر لیا، کہا کہ میرے محبوب کو بتا دو جو آپ کی بارگاہ میں ایک بار درود پڑے گا اسے 400 جہاد کا ثواب۔ ادھر یہ 400 حج ہے، یہ 400 جہاد کا ثواب۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آج یوٹ کہنے والے کہتے ہو کہ ادھر نہ پڑھو، مدینہ شریف جا کے پڑھو۔ ہمارا ایمان ہے ادھر سے پڑھو تب بھی سنتے ہیں، مشرق سے پڑھو تب بھی سنتے ہیں، مغرب سے پڑھو تب بھی سنتے ہیں، کہیں جا کے پڑھو تب بھی سنتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں، فرما دیتے ہیں۔ اس آقا کے ہم فالوورز ہیں، امتی ہیں، ان کے لیے وفا کرنی چاہیے۔ ایک ہی میریکلز کے حوالے سے معجزات بڑے شمار ہیں سرکار کے، تو سراپا معجزے ہیں۔ ایک ہی حوالہ دینا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث پاک روایت ہے، عبداللہ شاہ صاحب بھی بیان کرتے ہوتے ہیں، حضور بیٹھے ہیں نا کس کے درخت کے ساتھ؟ کھجور کے درخت کے ساتھ۔ ایک یہودی گزرتا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے آگے قدم نہیں چلتے، رک جاتا ہے، پوچھتا ہے آپ کون ہے؟ میرے آقا نے کہا میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو کہا میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کچھ دکھائے تو صحیح۔ وہ تاریکی میں تھا، میرا نبی اپنی روشنی میں، میرے نبی کے بعد آپ کہتے ہیں اختیار نہیں نبی کو یہ کہنے والے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ لو، بے شمار ہے، اتھارٹی آف پروفیٹ اسلام، اختیار میرے آقا کا۔ اس سرکار نے کہا اگر میں اس کھجور کو پیچھے کو اشارہ کروں وہ ٹوٹ کے آ جائے پھر مانو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مانوں گا۔ اب دیکھو میرے آقا کی نگاہ جاتی ہے، میرے آقا کا اشارہ جاتا ہے، چاند بھی ٹکڑے ہوتا ہے، سورج بھی پلٹتا ہے، کھجور کی کیا حیثیت، وہ تو خوش قسمت ہے کہ اس کو میرے آقا نے اشارہ کچھ ٹوٹ کے آتا ہے، آقا کے دامن میں آ کے نبی کی وحدانیت، نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر کہا کہ اب میں سے حکم دوں تو واپس چلا جائے۔ بولنا بھی سرکار کا کام اور جوڑنا بھی سرکار کا کام۔ جب واپس گیا تو وہ یہ منظر دے کے اس نے کلمہ حق پڑھ دیا۔
یہ ہے اختیار میرے آقا کا، یہ قوت ہے میرے آقا کی، تو پھر کیوں نہ اس آقا کا ذکر کرے، اس آقا سے وفا کرے۔ اس مادیت کے دور میں بھی یہ نہ سمجھنا ہم زیادہ پڑھ کے ہم اس علم والے ہو گئے، اب حضور دور ہے، پھر وہ علم تمہارا جو ہے وہ تاریکیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جس کا ایمان یہ ہوگا جتنا بھی پڑھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ بھی ملے گا درے مصطفیٰ سے پھر انعام حاصل ہوگا، پھر جو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور جنہوں نے انعام حاصل کیا ہے ان کے تذکرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب نے ذکر نہیں کیا حضرت نظر افسانی کا، شیخ صدیق اکبر کا ذکر نہیں کیا، کوئی منع کرے تو کتنا کرے گا۔ یہ شادی ہے، یہ سارے ایسے دریا ہے، یہ قیامت تک میرے نبی کی محبتوں کا فیض دیتے رہے گے۔ ان کے تعلق سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور پھر سورہ صغیر پاک و ہند میں آج یہ نعرے لگانے والے لگاتے ہیں نا، سبحان اللہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نعرے لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے؟ مسجدوں میں اذانیں دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ عرس مناتے ہو، میلاد مناتے ہو، جشن مناتے ہو، اس کے پیچھے ایک فکری صدی کا پیغام۔ سورہ صغیر میں ایسے نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک فکری صدی، جیسے صوفی نہیں کہتا، صوفی نے ہمیں فکر بھی پیدا کی، اور وہ بھی نقشبندیوں کا فیض ہے، حضرت مجد الافسانی کا فیض ہے، شیخ سرہندی کا فیض ہے۔ یہاں بڑے صغیر میں اکبر نے دین الہی چلایا کہ نہیں چلایا تھا؟ چلا دیا تھا نا، اپنے الفاظ منہ سے جو بولتا وہ قانون بن جاتا، اور اس کے قریب بیٹھنے والے کلمہ بول تھے۔ لیکن مجد الافسانی نے نعرہ حق بلند کیا، کہا کہ تیرا دین باطل پہ ہے، میرے مصطفیٰ کا دین حق پہ ہے۔ لیکن میرے نبی کا ذکر کرنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں آج بڑے صغیر کی ہر مسجد میں اکبر کا دین مٹ گیا، مصطفیٰ کا دین آگے۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے میں کچھ جذباتی طور پہ بولتا ہوں، دن رات یہی سفر ہے، لیکن یہ دل کی بات ہے، اپنے عقیدوں کو سیکھ کر لو، حضور سے محبتیں کر لو، خدا کی قسم قرآن کو اٹھاؤ، جہاں جہاں دیکھو گے محبت نظر آئے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ، اور پھر کہا کہ میرے رسول کی تعریف توقیر کرو، عزت کرو، اور جنہوں نے عزت کی ہے آج یہ محفل سے اللہ تعالیٰ ان محبتوں کے ساتھ تھک گئے ہوں، اس لیے ان محبتوں کے ساتھ اس پوری مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے۔ یہاں پہ جو حضرت علامہ صاحب بڑے پیارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، فکر میں، سوچ میں میرے آقا کی محبتوں کا فیض عام ہو، اور پھر جنہوں نے مجھے میرے میزبان محمد یاسر صاحب اور ان کے والد گرامی حاجی منفصل صاحب، یہ بڑی محبتوں والے گھرانے ہیں گھر والے، اور ان کے چچا ان کے بڑے محبتوں والے، دفعہ میں امریکہ میں گیا، حاجی اعظم صاحب بھی وہاں تھے، انہوں نے بڑی محبتیں کی، اور وہ بڑا جلوس نکلا، 10,000 سے زیادہ بندہ وہاں پہ سڑکوں پہ جا کے میرے آقا کا ذکر کرتا ہے۔ آپ یہاں پہ کیا دیکھتے ہوں گے، شرماتے ہوں گے، وہاں پہ سارے آ جائیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سرکار کے نعرے، یہ نعرے سب کو نصیب فرمائے، یہ برکتیں نصیب فرمائے، اور حضور آقا مدنی تاجدار کی سچی محبت آپ کے دلوں میں آباد فرما دے۔ صحابہ سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، اولیاء سے پیار کرو، پھر دیکھنا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو گے، کملی والا عطا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے ساتھ بہت سے ساتھی سائلنگیر سے، پیر خانے سے اور کھاریہ سے کوئی ساتھی تشریف لائے ہیں، کنارہ شیخ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری، اور وسیم صاحب میرا ایک دوست ہے امریکہ سے، بڑا پیارا میرا مرید بھی ہے، اور بہت پیارے ساتھی ہے وسیم صاحب چکسواری سے، اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضری قبول فرمائے، اور ریاست صاحب کو، ان کے والد صاحب کو، ان کے خاندان والوں کو اور ترقیاں دے، اور اس پوری بستی میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب کو سرکار کا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور حضور آقا مدنی تاجدار کا سچا غلام بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے سنتے ہیں ذات نہیں ہوتا۔